ہونا چاہیے جو تعمیری کردار ادا کرے، نہ کہ تخریبی۔ نوجوان وہ ہے جو علماء کے شانہ بہ شانہ چلیں، نہ علماء سے دوری۔ نوجوان وہ ہے جو دین کی ترقی کے کام کرے، نہ دین کی تخریبی کے لیے۔ نوجوان وہ ہے جو علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھے، نہ علاقے میں فساد کو۔ وہ نوجوان نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک مختلف طریقے سے، مختلف سسٹم کے تحت ہم سے دور رکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہ پیغام ہے، ہمارے یہ عرض ہے، ہمارے التجا ہے، ہمارے ارمان ہے کہ نوجوانوں کو دین کی صحیح رہنمائی ہو، دروس دانشمندوں کے ذریعے بھی ہو۔ ان کی بھی خدمت ضروری ہے، اہل علم کی بھی خدمت ضروری ہے، وکلا کی بھی خدمت ضروری ہے، معاشر کی بھی خدمت ضروری ہے۔ لیکن سب کی مرکز، سب کی برگش، سب کی منتہا، سب کے آخری وہ جو پاور ہے وہ ہمارے علماء کے ہاتھ میں ہو۔ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے کہ جن کے پاس پاور نہ ہو اور وہ علماء کے پاس نہ ہو۔ لہذا دین کی ترقی کے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے ضروری ہے، علاقے میں امن و امان کے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کی معنویت کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کے سرپرستی رہے، علماء سے ان کی جلسہ ہو، علماء سے ان کے کردار ہو، علماء کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہو، اور سب علماء کی اگر منبع پیر صاحب کو قرار دے دیں تو ہمارے نور بخشے میں اتحاد بھی آ سکتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو بہترین راہ فراہم بھی کر سکتا ہے، علاقے میں امن و امان بھی آ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے بارگاہ ہو پیر کی طرف، ان کے ماوا ہو پیر کی طرف۔ اس لیے جب تک ایک منظم جگہ نہ ہو، ایک مرکز نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ نوجوان صوبیہ نور بخشے کو ہو، چاہے وہ نوجوان صرف نور بخشے کے ماننے والا ہو، چاہے وہ نوجوان صوبیہ امامیہ نور بخشے کو ہو، چاہے وہ نوجوان صرف صوبیہ کے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے بنیادی عقیدے کے ساتھ اگر وہ تمسک ہو، ہمارے منبع اور ماوا کے ساتھ ان کے تمسک ہو، ان کے کنیکشن ہو، تو پھر ہمارے لیے اختلافات نہیں ہو سکتا۔ یہ ایشو جو بنایا جا رہا ہے، یہ تفرقہ جو بنائے جا رہے ہیں صوبیہ امامیہ کے نام سے، نہ صوبیہ امامیہ کے نام سے نہیں ہے۔ ہم صوبیہ کو بھی ماننے والے ہیں، صوبیہ کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات کون رکھتے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے چیلنج ہے کہ صوبیہ کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات کون رکھتے ہیں، نور بخشیہ کے بارے میں ہمارے علماء سے زیادہ کون معلومات رکھتے ہیں، امامیہ کے بارے میں ہم سے زیادہ کون رکھتا ہے۔ ہمارے علماء صوبیہ سے بھی تعلقات ہیں، امامیہ والوں امام سے بھی، صرف نور بخشیہ کہنے والوں سے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہو تو صرف اور صرف یہ ہے کہ نوجوانوں کو علماء سے دور رکھیں، نوجوانوں کو پیر سے دور رکھیں، نوجوانوں کی کردار سازی نہ ہو، نوجوانوں کی تعمیری کردار نہ ہو، منفعل رہیں، تخریبی کردار رہیں، تخریبی سوچ رہیں، تخریبی ان کی ذہن بنائیں، ان کے اندر ایک عداوت ڈالیں کہ صوبیہ اور امامیہ کے عنوان سے، صوبیہ اور نور بخشیہ کے عنوان سے، امامیہ اور صوبیہ کے عنوان سے۔ یہ سب بناوٹی ہے، مصنوعی ہے، حقیقی ہے کہ ہم لوگ ایک مرکز کی طرف جانا ہے یا نہیں ہے۔ اصل مہدف یہ ہے، اگر ہمارا نتیجہ ہو کہ ہم ایک مرکز چاہیے، سیاست میں بھی مرکز چاہیے، ورنہ وہ سیاسی پارٹی ترقی نہیں کر سکتا، تو کیا ایک دین الہی کے لیے مرکز کی ضرورت نہیں ہے؟ گھر کے لیے مرکز ہو، علاقے کے لیے مرکز ہو، انجمن کے لیے مرکز ہو، سیاست کے لیے مرکز ہو، دین کے لیے مرکز قبول نہ ہو تو کتنا خفت بارن، کتنا عجیبین تام سے سربراہ تبدیل بے مقصد۔ ایک معمولی اشتباہ چیز دی، ایک معمولی انانیت چیز دی، شخصی انانیت ہو سکتے ہے، فکری انانیت ہو سکتے ہے، پوری سیاسی انانیت ہو سکتے ہے، لیکن ایک معمولی انانیت چیز نور بخشیہ لے گانا گا تن چوز۔ لہذا جوان کو نہیں کردار بدو، چی وہ صوفیہ مسلک سے عقیدہ دو، چی نور بخشیہ دو، چی صوفیہ امامیہ نور بخشیہ دو۔ لیکن آپ لوگوں میں ایک ایسا انقلاب آنا چاہیے کہ سب کا ماوا، سب کا مرکز قرآن و حدیث کی روشنی میں، سیرہ انبیاء کی روشنی میں، سیرہ بزرگان و پیر طریقت کی روشنی میں ہمارے لیے ایک سلسلہ آیا ہے، ایک بیعتی سسٹم آیا ہے، وہ ہے ہمارے پیر۔ بہترین نظام ہے، بہترین فارمولہ ہمارے پاس ہے،
عملی کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کی تعاون رہیں گے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو ایک اتحاد کی طرف، ایک پلیٹ فارم کی طرف پیر کی سرکردگی میں آنے کی توفیق دے دیں۔